وہو العزیز الغفور، اللہ تعالیٰ بہت زبردست طاقت والے اور زبردست مغفرت کرنے والے۔ اللہ معلوسی فرماتے ہیں کہ غفور سے پہلے عزیز کیوں نازل کیا؟ کیونکہ یہ حضرات تو ایک لفظ کے نزول کو سمجھتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ قرآن تو بہت اللہ کا کلام ہے کہ 99 نام میں ایسے تھوڑی اندھیر نگری جہاں چاہا اس نے جو ایک راجا تھا نا پھندا ڈال دیا اس کے چیلے کے، تو اس کا موقع نہیں ہے۔ بندہ ایک چیلا ایک جگہ ٹکا سیر کھاجا ٹکا سیر بھاجی مل رہی تھی، چیلے نے کہا گرو جی یہیں رہوں گا، اندھیر نگری مت رہو، خطرہ ہے، بیوقوف لوگوں کی حکومت معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں صاحب یہ کھاجا ہم خوب کھائیں گے، کھاجا کھا کے موٹا ہو۔ پھانسی دی راجا نے کسی کو، تو اس کی گردن میں وہ مجرم جو تھا وہ پھندا نہیں آیا، تب راجا نے کہا ارے دیکھو کسی کے گلے میں آتا، دیکھا یہی چیلا جو مشٹنڈا ہو گیا کھا کے اس کی گردن میں وہ پھندا آ گیا، اس کو پھانسی کا حکم ہو گیا۔ ارے رونے لگا کہ میں نے کیوں نہیں آپ کی بات مانی، گرو کی بات مان لیا کرو، بابا جی کی بات نہیں، ورنہ دیکھو گلے میں پھندا پڑ جاتا ہے۔ اللہ والوں کی باتوں کو نصیحت سن لو، یہ محبت سے کہتے ہیں تمہاری، ان کو ہرگز تمہاری حقارت نہیں ہوتی۔ واللہ اللہ والے تو ساری جہان سے اپنے کو خود حقیر سمجھتے ہیں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنا کچھ بنا لیں، آپ اگر اللہ کے بن جائیں، ورنہ ان کا تو بن ہی جاتا ہے، مگر اگر آپ اللہ کا نام لیں گے تو اللہ ہی کی محبت میں آپ کے بھی پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ تو دیکھیے پھر اس نے کیا ہوا، وہ گرو نے کہا اچھا ہم جان بچائیں گھبراؤ مت۔ اس نے کہا آج میں، اس نے دیکھا اپنا پوتی پتھرا اور کہا آج تو وہ دن ہے کہ جو آج مرے گا وہ سیدھے بیکنٹھ میں جائے گا، یعنی سیدھے جنت میں۔ بس راجا نے کہا ہمیں کو پھانسی دے دو، راجا کو پھانسی دے کر چیلا کو لے کر بھاگا۔ خیر تو بیچ میں بات آ گئی، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہاں عزیز کیوں نازل کیا اور غفور سے پہلے کیوں نازل کیا؟ علامہ علوسی اور سید محمود بغدادی 30 پارے میں تفسیر لکھنے والا جو بہت غریب بچہ تھا، لکھتے ہیں اس مقدمے میں شروع میں کہ کن تو اتارے فی ضوء القمر، میں چاند کی روشنی میں پڑھا کرتا تھا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا کہ ہم چراغ بھی جلا سکیں، بڑے بڑے عمرہ کے لڑکے ہم کو حقیر سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تفسیر روح المانی لکھوائی تو انہی رئیسوں کے لڑکوں نے ہماری جوتیاں درست کرنی شروع کر دی۔ تو فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ مغفرت کی قیمت ہی جب ہے جب طاقت والا بخشے۔ ایک آدمی ضعیف ہے، بیمار پڑا ہوا ہے ٹائیفائڈ میں 40 دن سے، اس کو آپ نے کان اینٹ کر کے تماچا مار دیا، اس نے کہا میں نے معاف کر دیا، تو کہتا ہے میاں بڑے میاں آپ تو اٹھ ہی نہیں سکتے ہو، 40 دن سے تو بخار آ رہا ہے، آپ تو بدلہ نہیں لے سکتے ہو، آپ کی معافی کا میرے قلب میں کوئی وزن نہیں، معاف نہیں کرو گے تو کیا کر لو گے میرا؟ اس لیے علامہ علوسی اور سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں میری مغفرت کی قیمت کو پہچانو، کیونکہ میں زبردست طاقت والا زبردست انتقام تم سے لے سکتا ہوں۔ چاہوں تو سکنڈوں میں خیریت سے سو صبح تمہاری گردے سے پتری پڑی اور پیشاب بند ہو جائے، چاہوں تو بلڈ کینسر پیدا کر دوں، ہر ہفتے تم کو کراچی جا کر کے بلڈ تبدیل کرانا پڑے گا، جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن ہم حلیم ہیں، تمہیں موقع دیتے ہیں، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، لہٰذا میری مغفرت کی قدر کرو، یہ بہت زبردست طاقت والی ذات تمہیں معاف کرے۔ تو فرماتے ہیں صفت مغفرت کی قدر و قیمت بندوں کے دلوں میں اور اس کی وقت، یعنی شان مغفرت کی وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہ نازل کی پہلے، هو العزیز الغفور، اللہ تعالیٰ جس کو بخش دیں اس کو بہت ہی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے، اس لیے اور معافی بہت ہی زبردست بخشنے والے ہیں، اتنا زبردست بخشنے والے ہیں کہ 100 برس کا پاپی مجرم ایک دفعہ کہتے یا اللہ ہم کو معاف کر دیں، اسی وقت معاف کر دیتے، اور معافی نہیں کرتے، فرماتے ہیں میں اس کو محبوب بھی بنا لیتا ہوں، ان اللہ یحب التوابین، توبہ جو کر لے ہم اسے محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ دنیا میں ہے کوئی کہتے ہیں صاحب معاف کر دیا لیکن سامنے مت آیا تو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، تم 1 لاکھ زنا 1 لاکھ شراب 1 لاکھ کفر کر کے گھن مندروں میں بنارس کے گھنٹے بھی بجا کراؤ، لیکن تم کلمہ پڑھ کر یہ کہو کہ آج سے ہم آپ کے نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہو کسی کا، انہی کا ہوا جات، اسی نے پیدا کیا، انہی کے پاس جانا، انہی سے کام بنے گا، انہی سے کام بنے گا۔ تو بس یہ باتیں عرض کر دی